راوی پر تان کے اسباب کیا ہیں جن کی وجوہ پر اس راوی کو ناقابل قبول سمجھا جاتا ہے؟ ان میں سے پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ جھوٹ بولنے والا ہو، دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ متہم بالکذب تھا۔ جھوٹ بولنے سے مراد یہ ہے کہ صراحتاً ثابت ہو جائے کہ وہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولتا ہے، اور متہم بالکذب یہ کہ وہ باہم آپس میں باتیں انسانوں کے حوالے سے جو ہیں ان میں جھوٹ بولتا ہے۔ تیسری صورت تھی فاحش الغلط کی، بہت زیادہ غلطی ہے، اور آگے صورت یہ تھی غفلت، اتقان میں یعنی حفظ میں ضبط میں وہ اتنا پختہ نہیں، غفلت کا شکار تھا۔ اور فسق یا گناہ کرنے والا ہو، گناہ گار ہو، اور اس فسق سے مراد فسق فعلی یا فسق قولی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اب یہاں حضرات مفسرین رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ فسق سے مراد کبیرہ گناہ اور عصیان سے مراد صغیرہ گناہ ہے، یعنی صحابہ کرام سے کفر، کبائر اور صغائر، ان تمام کے بارے میں ان کے دلوں میں نفرت ہے، اللہ نے نفرت ڈالی۔ غلطی ہو جانا اور مسئلہ ہے، لیکن بحیثیت مجموعی ان کے اوصاف یہ ہیں۔ اب یہاں فسق فعلی اور قولی، زبان سے ایسی باتیں کرے جس کے کرنے کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، منع کیا ہے، روکا ہے، یا ایسے افعال اس سے سرزد ہوں جو گناہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ مما لا یبلغ الکفر، وہ قول اور وہ فعل وہ حد کفر کو نہ پہنچتا ہو، حد کفر کو نہ پہنچتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے فرماتے ہیں وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ عُمُومٌ، فسق اور اس سے پہلے غفلت یا فوش، اس کے مابین کہتے ہیں عموم خصوص کی نسبت ہے۔ وَإِنَّمَا أُفْرِدَ الْأَوَّلُ لِكَوْنِ الْقَدْحِ فِيهِ أَشَدُّ فِي هَذَا الْفَنِّ، اور پہلے کو، اول چیز کو، پہلے کو جو علیحدہ ہم نے ذکر کیا ہے اس لیے کہ اس میں قدح، جرح، نقد وہ زیادہ سخت ہے، فاحش الغلط، بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا۔ اب فسق بھی تو غلطیاں ہی کرنا ہے نا، فسق بھی تو غلطی ہے نا، وہ قولی ہو یا فعلی ہو، لیکن فاحش الغلط، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں تو کثرت کے ساتھ غلطیوں کا ارتکاب مراد ہے، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا اور اس کو بعد میں ذکر کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اور کذب بھی اس سے مراد، فسق سے مراد جھوٹ بولنا بھی فسق ہے نا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولنا یہ اور زیادہ فسق ہے، حتیٰ کہ آگے جیسے کہ آئے گا، بعد نے تو یہاں تک کہا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولتا ہے قصداً آمدن، وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَأَمَّا الْفِسْقُ بِالْمُعْتَقِدِ فَسَيَأْتِي بَيَانُهُ، رہ گیا وہ فسق جو اعتقادی ہے، اعتقاد کا اس کے ساتھ تعلق ہے، عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔
جیسے یہ خوارج ہیں، روافض ہیں، یہ رافضی ہوں یا خارجی، یہ عقیدہ بعد میں بنا ہے، اصل میں یہ سیاسی تحریکیں تھیں، حقیقت یہی ہے۔ انہوں نے بعد میں مذہب کا روپ دھارا ہے۔ وہ رافضی ہوں، ہمارے دور میں جو اس کو شیعہ کہتے ہیں، حقیقتاً یہ رافضی ہیں، یا اسی طرح خارجی ہوں، ان کی بنیاد یا ان کا مبنی اصل جو تھا وہ سیاست تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننا چاہیے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں یہاں غلطیاں کی ہیں، یہ اعتراض تھا، جس سے ایک خارجی ہو گیا اور ایک رافضی ہو گیا۔ بعد میں پھر یہ تحریکیں انہوں نے مذہبی روپ بھی دھار لیا اور احادیث وضع بھی کی انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعد میں تو پھر مرجیہ ہو گیا، معتزلہ ہو گیا، جہمیہ ہو گیا، قدریہ ہو گیا، جبریہ ہو گیا، یہ سارے عقائد ہیں جو باطل ہیں، غلط ہیں۔ ان بدعی فرقے جتنے بھی ہیں، ان کے تعارف کے لیے مقالات الاسلامیین، علامہ شعرانی کی اپنے کیا نام ہے، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہت اچھی ہے، درمیانہ چھوٹی سی ہے تو وہ 2 جلدوں میں، لیکن وہ الملل والنحل طرح نہیں، یا پھر الملل جو شہرستانی کی ہے وہ اچھی ہے، فرق کے تعارف کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او واہ میں ہی، یا یہ کہ اس سے وہم ہو گیا ہو، بِأَن يَرْوِيَ عَلَى سَبِيلِ التَّوَہُم، کہ اس نے وہم کی صورت میں غلطی لگ گئی، اس کو بیان کچھ کرنا تھا، کر کچھ دیا، یہ وہم ہو گیا۔ اور اسی کو سبقت لسانی بھی آپ اپنی زبان میں کہہ لیتے ہیں۔ میں کہتا یہ چاہتا تھا، لیکن زبان سے یہ بات نکل گئی۔ ہماری اصطلاح میں سبقت لسانی وہ بھی اسی وہم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں او مخالفت ہی للثقات، یا یہ کہ وہ ثقات کی مخالفت کرتا ہو، اس سے فسق ثابت نہ ہو، غفلت شعار نہ ہو، لیکن روایت کرتا ہے تو ثقہ راوی جو ہے نا ان کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ اس کی مخالفت اس بات کی مشر ہوتی ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے، اس سے خطا ہوئی ہے۔ ثقہ حفاظ کے خلاف بات کرنے والا، مخالفت کرنے والا، وہ کیا ہے، اس اعتبار سے وہم کا شکار ہے۔ کہتے ہیں او جہالت ہی، یا یہ کہ اس کو کیا ہے، اس کے بارے میں کہ وہ مجہول ہے، پتہ نہیں ہے کہ یہ عادل ہے غیر عادل ہے، یہ فاسق ہے یا واہم ہے، کچھ بھی نہیں اس کے بارے میں علم، نہ اس کے بارے میں جرح ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی تعدیل ہے۔ کیا فرماتے ہیں، بِأَن لَا يُعْرَفَ فِيهِ تَعْدِيلٌ وَلَا تَجْرِيحٌ مُعَيَّنٌ، کہ نہ ہی اس کے بارے میں تعدیل معروف ہو، ولا تجریح معین، اور نہ ہی جرح معین ہو۔ یہاں 2 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تعدیل نہ ثابت ہو، کسی نے اس کو عادل، ثقہ، صدوق یا لا باس بہ یا یکتب حدیثہ علی الاقل کچھ بھی نہ کہا ہو، فلا تجریح، اور نہ ہی کوئی جرح معین ہو، اس راوی پر تعیین کے ساتھ جرح، اگر اس پر یہ کہا جائے تو کل مفی ہے، مجہول یا تو کل مفی ہے، تو یہ کلام اس کے لیے باعث ذوف نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ نہ پتہ ہے کہ کلام کرنے والا کون ہے، اور نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کلام ہے کیا، سمجھے نا، کیا کلام ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے، ائمہ نے، اہل علم نے ان الفاظ سے جو کلام کی گئی ہے اس کا اعتبار نہیں کرتے تاآں کہ کلام کی وضاحت نہ ہو۔ یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح موثق ان کا لفظ ہے، اس کی توثیق کی گئی ہے۔ بھائی کس نے توثیق کی ہے، کیسی توثیق ہے، پتہ نہیں ہے نا۔ تو جس طرح موثق کا لفظ اس کی توثیق کے لیے کامل طور پر دلیل نہیں بنتا، یہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں اکثر و بیشتر علامہ کیا نام ہے ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جس طرح یہ موثق کا لفظ اس کی توثیق کے لیے وہ کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، اسی طرح تکلم فیہ یتکلموا فیہ، یہ بھی اس کے لیے تجریح کا سبب نہیں ہے۔ کلام ہے لیکن اس سے جہالت مرتفع نہیں ہوتی، اور جہالت کس کو کہتے ہیں یہ آگے آئے گی بات انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ اور ہے کہ مجہور راوی کے بسا اوقات قرائن کے ساتھ اس کی روایت کو بسا اوقات صحیح یا حسن کہہ دیتے ہیں۔ راوی مجہول ہوتا ہے لیکن خارجی قرائن، شواہد یا متابعات کی وجہ سے یہ مجہول ہے لیکن روایت اس کی صحیح ہے۔ صحیح ہے نا، یہ جرح تعدیل ہے نا ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی، پہلی جلد لے آئیں، پہلی دوسری جلد احمد بن ابراہیم کا ترجمہ دیکھیں، اس میں احمد بن ابراہیم یا اسی طرح احمد بن منظر، ان دونوں کے ترجمہ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ حدیث کی تصحیح بھی کرتے ہیں اور اس کو مجہول بھی کہتے ہیں۔ تو یہ مجہول کہنا یہ تو اس اعتبار سے ہے کہ اس سے کوئی روایت لینے والا ایک کے علاوہ اور نہیں ہے۔ اور حدیث کی تصحیح یا تحسین یہ اس لیے کہ اس کا کوئی نہ کوئی شاہد یا کوئی نہ کوئی متابع موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح جو مجہول ہے، ابو صالح الخراسانی کہتے ہیں روا عن فلان و عنہ صالح بن بشر حدثنا عبد الرحمن قال سألت ابی عنہ فقال شیخ مجہول والحدیث الذی رواہ صحیح، یہ شیخ مجہول ہے لیکن جو حدیث بیان کرتا ہے وہ صحیح ہے۔ اب مجہول کی روایت صحیح کیسے ہو گئی؟ اس کے شواہد کی وجہ سے، اس کے مطابقت کی وجہ سے، اس سے یہ نہیں کہ وہ اس کی جہالت ختم ہو جاتی ہے۔ بتلانا یہ مطلب تھا کہ بسا اوقات مجہول کی روایت کو صحیح بھی کہہ دیتے ہیں تو اس سے توحش نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہوا جی، راوی تو مجہول ہے، روایت صحیح کیسے ہو گئی؟ بھائی روایت صحیح ہو گئی اس کے شواہد یا قرائن، دوسرے خارجی قرائن کی بنا پر۔ یہ احمد بن ابراہیم کے ترجمے میں بھی اسی طرح ہے، اور اسی طرح آگے احمد بن منظر ہے غالباً، ہاں اللہ اکبر۔ یہاں بھی احمد بن منظر بن جارود روا عنہ فلاں سالت ابی عنہ فقال لا عارف وعرضت علیہ حدیثہ فقال حدیث صحیح۔ ابا جی سے پوچھا کہ یہ راوی کیسا ہے؟ فرمانے لگے مجھے نہیں پتا، کہاں ہے یہ، میں نہیں اس کو جانتا پہچانتا۔ وعرضت علیہ حدیثہ، میں نے حدیث اس کی پیش کی کہ احمد بن منظر یہ روایت پیش کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا حدیث صحیح، حدیث ان کی صحیح ہے، یعنی
یہ اور بھی مثالیں اس کی موجود ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات مجہور راوی کی روایت کو صحیح اور حسن بھی کہہ دیا جاتا ہے اس کے خارجی قرائن کی وجہ سے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح مجہور راوی کی روایت کو باطل قرار دیا جاتا ہے۔ مجہور راوی ہے اور اس کی روایت کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل باطل ہے۔ باطل روایت تو ہوتی ہے قذاب کی، باطل روایت ہوتی ہے متہم بالکذب کی۔ جو فاحش اور غلط ہو اس کو باطل نہیں کہتے، ضعیف کہتے ہیں، سمجھے نا؟ ھذا حدیث باطل لا اصل لہ، دو علیحدہ جملے ہیں، اور دونوں کا کہنا چاہیے کہ محل ورود جدا جدا ہے۔ اب مجہول بھی کہا اور اس کی روایت کو باطل بھی کہا، تو یہ باطل کا جو حکم ہے مجہول کی روایت پر، یہ بھی قرائن کی بنیاد پر ہے۔ اور اس کی اگر آپ مثال دیکھنا چاہیں تو عبداللہ بن ابی لیلہ کا ترجمہ دیکھیں مجروحین میں۔ المجروحین ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں عبداللہ بن ابی لیلہ، اور اس کی اور امام دارقطنی کے کلام میں بڑی عجیب باتیں ملتی ہیں۔ وہ کئی دفعہ کہتے ہیں مجہولن، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں متروکن، مجہولن متروکن۔ اب متروک اور مجہول دونوں کا جمع ہونا یہ ایک اعتراض کا باعث ہے کہ متروک تو وہ ہوتا ہے جو متہم بالکذب ہو، اس کو متروک کہتے ہیں، اور جو مجہول ہوتا ہے اس کی توثیق یا تجریح تو اس کے بارے میں ہوتی ہی نہیں، اور راوی بھی اس سے روایت کرنے والا ایک یا دو ہوتے ہیں، تو یہ متروک کیسے ہوا؟ سمجھے نا؟ لیکن امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ بالخصوص یہ لفظ بولتے ہیں، مجہول بھی کہتے ہیں، لا عارف بھی کہتے ہیں، اور ساتھ متروک بھی کہتے ہیں۔ علامہ اسئلہ ہے نا امام برقانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اسئلہ البرقانی یعنی دارقطنی، اس میں اگر آپ دیکھیں مراجعت کریں تو اس کی کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، کئی مثالیں مل جائیں گی۔ عائشہ بنت اجرد ایک راویہ ہے، اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یہ مجہول ہے، لیکن دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا یحتج بہ، لا یحتج بہا، اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں کہنے والوں نے جو بات کہی ہے، بنانے والوں نے جو بات بنائی ہے، تو کہتے ہیں کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ جناب خواتین میں مستورات میں کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس کی روایت جو ہے نا وہ متروک کے درجے پر، تو یہ عائشہ بنت اجرد پر یہ جرح، یہ حد سے تجاوز ہے، یہ حد سے تجاوز ہے۔ لیکن یہ حد سے تجاوز نہیں، اصطلاحات سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ اگر تکلیف کریں آپ میزان کی پہلی جلد لائیں، پہلی جلد میزان کی لائیں۔ یہاں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جرح کی عبارات کا تذکرہ کرتے ہیں، متفق علی ترکہ متروک لیس بثقہ سقط عنہ ذاہب الحدیث وفی نظر حالق وساقط ثم واہن بمرہ ولیس بشیء ضعیف جدا ضعفوہ ضعیف وواہن ونحو ذلک، ثم یضاف دوسرا درجہ، ثم یضاف وفی ضعف وقد ضعف لیس بالقوی لیس بحجہ لیس بذالک یعرف و ینکر۔ یہ کلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں پھر آگے وفی مقال،
تکلم فیہ لین سیء الحفظ لا یحتج بہ اختلف فیہ صدوق لکنہ مبتدع ونحو ذلک من العبارات التي تدل بوضعها على اطراح الراوی بالاصالہ وعلى ضعفه او على التوقف فيه او على جواز ان يحتج به ما لین ما فيه۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ضعیف ہو، متروک ہو، یا یہ کیا ہے مجہول کے درجے میں راوی ہوں، تو ان تمام راویوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ قابل احتجاج نہیں ہے، لا یحتج بہ۔ اس لیے اگر کسی کہنا چاہیے کہ مجہول راوی کے بارے میں لا یحتج بہ کہہ بھی دیا جائے تو یہ باعث قطع بعید اور نہیں ہے کہ جو مجہول ہے وہ تو ہے ہی ضعیف، یعنی ضعیف بمعنی یوں کہ اس کی روایت قابل قبول نہیں۔ اب لا یحتج بہ یہ مستقل جرح ہے، جیسے میں نے پہلے بتلایا ہے کہ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ ابو مجہول بھی کہتے ہیں اور اس کی روایت کو صحیح بھی کہتے ہیں، اسی طرح مجہول بھی کہتے ہیں اور اس کی روایت پر اور اس پر نقد بھی کرتے ہیں۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں۔ راوی کو مجہول کے بارے میں مجہول کا لفظ دیکھنے کے بعد اگر کہیں یہ مزید کلام اس پر منقول ہو تو یہ قرینہ دیکھنا چاہیے کہ اس راوی کی روایت پر یہ حکم صحت کا یا متروک ہونے کا یا لا یحتج بہ کہنے کا سبب کیا ہے، اس کا باعث کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ عائشہ بنت حجرت کے بارے میں خاصا اختلاف ہے۔ ہمارے علماء احناف تو اس بارے میں ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ یہ صحابیہ ہے، اور جنہوں نے اس بات پر بہت زور دیا ہے اللہ رحم فرمائے، ان میں مولانا عبدالرشید نعمانی بھی ہیں، اور ان میں شیخ مسعود بن شہبہ سندھی بھی ہیں، سندھی مانو مسعود بن شہبہ سندھی، وہ بھی ہیں۔ مگر دیکھیں کہ یہ جو روایت ان سے بیان کرتے ہیں صحابیہ کے طور پر، اس سے قطع نظر ایک روایت ذکر کرتے ہیں دارقطنی ہی اور بہقی بھی رحمہم اللہ، اور صاف فرماتے ہیں کہ اس روایت کے علاوہ اس سے اور کوئی روایت مروی نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی روایت مروی نہیں ہے۔ ساتھ یہ حکم بھی لگاتے ہیں عائشہ بنت حجرت کے بارے میں، اور وہ روایت تابعیہ کے درجے میں ہے، متصل نہیں ہے، مرسل ہے یا منقطع ہے۔ اب جب جس کی روایت بھی اور کوئی نہیں ہے اور ہے بھی مجہول کے درجے میں، تو وہ لا یحتج بہ نہیں کہا جائے گا، اس کے بارے میں تو کیا کہا جائے گا؟ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ گویا مجہول سے بھی اس کا درجہ آگے ہے کہ اس کی مجہول ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی روایت قابل اعتنا نہیں ہے، کیونکہ بعض مجہول ایسے ہوتے ہیں بالخصوص مستور جن کی روایت مطابت میں قابل قبول ہوتی ہے۔ مستور راویوں کی روایت مطابت میں قبول ہوتی ہے، لیکن مجہول کی روایت مطابت میں قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، دوسری سند سے اگر کوئی شاہد ہے یا متابع ہے تو اعتبار اس کا ہے،
اس کی جہالت رفع نہیں ہوگی، البتہ روایت میں فرق پڑ جائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آگے آئے گی شاید بحث، کہ ایک راوی کذاب ہے اور روایت بیان کرتا ہے، متہم بالکذب ہے، ہم اس کے متن پر حکم لگائیں گے اس راوی کی بنیاد پر کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ وضع کا حکم امر ثانی ہے کہ یہ موضوع ہے یا نہیں ہے، یہ پھر علیحدہ بحث ہے، لیکن اس کی سند سے یہ متن، یہ روایت وہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن وہی متن صحیح سند سے بھی منقول ہے، وہی متن صحیح سند سے بھی موجود ہے، تو ایسی صورت میں اعتبار کس کا ہوگا؟ صحیح کا۔ جو متہم بالکذب ہے یا کذاب ہے اس کے متن کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یعنی جیسے ان کے حوالے سے دوسری سند کے اعتبار سے حکم بدل جاتا ہے، اسی طرح مجہول کے بارے میں بھی اس کی مطابقت یا شاہد آنے کی وجہ سے مجہول کی روایت کا حکم بدل جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ چلیے، بات یہ ہے، پہلے تو آپ سمجھے کہ مستور اور مجہول میں فرق ہے، اور اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ عموماً ہم شرح نخبہ میں یا جو اصول کی اکثر کتابیں ہیں، مختصرات ہیں، ان میں یہی پڑھتے ہیں کہ جس سے دو راوی روایت کرنے والے ہوں اور توثیق نہ ہو وہ مجہول ہے۔ من روا عنہ راویان فقد ارتفع عنہ اسم الجہالہ۔ یہ قول دراصل امام محمد بن یحییٰ زولی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام یحییٰ بن محمد بن یحییٰ زولی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، یہ موقف کہ من روا عنہ راویان، لیکن اس میں امام دارقطنی کے جو الفاظ ہیں سنن میں، اس میں ہے من روا عنہ ثقتان، راوی نہیں، ثقہ دو راوی روایت کرنے والے، امام دارقطنی یہ کہتے ہیں۔ لیکن امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ دو راوی وہ روایت کرنے والے ہوں جو مجاہیل سے روایت نہ کرنے والے ہوں، بھلے ثقہ ہیں، دو راوی روایت کرنے والے ہیں، لیکن وہ مجہول سے روایت کرتے ہیں، ثقہ سے ہی تو نہیں لیتے۔ جب وہ مجہول سے روایت لیتے ہیں تو ان کی روایت کسی مجہول سے اس کی عدالت کا باعث کیسے بنے گی؟ بات سمجھے؟ یعنی دوسرے نے یہ بات کہی، امام یحییٰ بن معین نے، اور امام یحییٰ بن معین کی یہ بات اللہ آپ کا بھلا کرے حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الترمذی میں ذکر کی ہے اور اسی کو ترجیح دی کہ ارتفاع جہالت کے بارے میں جو تعریف امام یحییٰ بن معین نے کی ہے وہ راجح ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہی عائشہ بنت حجرت ہے، اب اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا اس کی دفاعی پوزیشن میں، جی اس سے تو امام ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں اور سفیان ثوری روایت کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، اور روایت اصول یہ ہے کہ جس سے دو راوی روایت کرنے والے ہوں وہ ثقہ ہوتا ہے، اس سے جہالت رفع ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اصول ہے کہ وہ صرف ثقہ سے روایت کرتے ہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ دونوں بزرگ وہ تو کذابین سے بھی روایت کرتے ہیں۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟
تو ان دو بزرگوں کے روایت کرنے سے کیا عائشہ بنت حضرت جو ہے نا اس کی جہالت رفع ہو جائے گی؟ جہالت کے رفع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو ثقہ اس سے روایت کرنے والے ہوں وہ خود مجاہیر سے روایت نہ کرنے والے نہ ہوں۔ جب وہ مجاہیر سے روایت کرنے والے ہوں تو ان کی روایت راوی کی تعدیل کے لیے کافی نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے اب؟ یا اور کوئی اشکال ہے؟ مستور تو وہ ہے جس سے دو راوی یا دو سے زیادہ روایت کرنے والے ہوں، تعدیل نہ ہو، وہ ہے مستور۔ اور مجہول وہ ہے جس سے دو راوی روایت کرنے والے ہوں، کم سے کم، کم سے کم۔ لیکن یہاں یہ بھی دیکھیں، آپ کو یہ ملے گا صرف دو ہی نہیں بلکہ ایک راوی سے روایت کرنے والے متعدد ہوتے ہیں، 3 4 5 6 تک ہوتے ہیں، لیکن اس کو بھی مجہول کہتے ہیں۔ کہاں یہ قاعدہ کہ من روا عنہ راویان فقد ارتفعت عنہ اسم الجہالہ، اور کہاں یہ کہ 6 راوی اس سے روایت کرتے ہیں اور وہ پھر بھی مجہول ہے۔ یہ کیوں مجہول ہے؟ یہ اس لیے مجہول ہے کہ اس کی توثیق ثابت نہیں ہے، سمجھے یا نہیں؟ اس کی توثیق ثابت نہیں ہے۔ بہت سی راویوں کی مثالیں شاید آگے آئیں، وہ اسی دائرے میں ہے۔ اور یہ جو مشہور روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من سلم علی قبری سمیتہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بارے میں یہی جھگڑا ہے نا کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں۔ اب نام ذہن میں نہیں ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک یہ راوی مجہول ہے، اور لسان المیزان میں اس سے روایت کرنے والے 4 5 ذکر کرنے کے باوجود آگے لکھا ہے کہ مجہول ہے۔ اب پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ 2 چھوڑ کے یہاں تو 5 6 روایت کرنے والے ہیں، تو یہ مجہول کیسے؟ ابن عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کا یہی جواب دیا ہے کہ بات صرف 2 4 5 6 کی روایت کی کرنے کی نہیں ہے، بلکہ ان کے روایت کرنے کی ہے جو ثقہ سے روایت کرتے ہو۔ بات سمجھے یا نہیں؟ اب اس کو مجہول کیوں کہا ہے جبکہ آپ کہتے ہیں کہ 2 روایت کرے تو مجہول ہے، جہالت رفع ہو جاتی ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ پھر وہاں ابن عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کیا ہے کتاب ان کی الصارم المنکی، اس میں پھر یہی وضاحت کی انہوں نے۔ تو خیر، عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جہالت کا جو مسئلہ ہے، لا یعرف فیہ تعدیل ولا تجریح معین، مجہول وہ ہے کہ جس میں نہ تو تعدیل اس کی معروف ہو اور نہ ہی معین تجریح ہو۔ صرف موثق کہہ دینے سے اس کی توثیق نہیں ہوگی، اور تکلم فیہ یا تکلموا فیہ کہنے سے اس پر کلام نہیں ہوگی، وہ مجروح نہیں ہوگا جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ کلام کیا ہے، جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ کلام کرنے والا کون ہے۔ دونوں کو دیکھا جاتا ہے نا، جارے کون ہے اور اس کا کلام کیا ہے، اسی طرح موثق کون ہے اور اس کی توثیق کیسی ہے۔ یہ آپ آگے دیکھیں گے ذرا تعدیل کو، جو اگر آ گیا موقع، لیکن بظاہر تو آپ کے تبصروں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پرے پرواز باندھے ہوئے ہیں اب، ہیں اللہ کی توفیق سے۔ لیکن یہ بات تو ہے اس کی ضوابط الجرح و تعدیل کی، کہ بسا اوقات امام یحییٰ بن معین جیسے
راوی کو ثقہ کہتے ہیں، توثیق کرتے ہیں، لیکن دوسرے جہابزہ محدثین رحمہم اللہ ان کی توثیق کا اعتبار نہیں کرتے، ان کو سخت ان پر کلام کرتے ہیں، اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں، ایک آدھی نہیں متعدد مثالیں موجود ہیں اس کی۔ حالانکہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ جرح میں متشدد ہیں، اور جو متشدد ہو اس کی توثیق معتبر ہوتی ہے، یہ سب قواعد بیان کرتے ہیں نا۔ لیکن یحییٰ بن معین کے حوالے سے یہ بات بھی منقول ہے کہ جو یہ متہم بالقذف جیسے راوی ہوتے تھے، یا جو غفلت شعار جن کو فحش الغلط کہتے ہیں، ایسے راوی ہوتے تھے، وہ سمجھو یحییٰ بن معین بیٹھے مجلس میں تو پھر سیدھی سی روایتیں بیان کرتے، صحیح روایتیں بیان کرتے، جس میں وہم نہ ہوتا تھا۔ یحییٰ بن معین اس مجلس میں وہ بیٹھتے، 2-4 مجلسیں اٹینڈ کی تو کہا انہوں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، لہذا یہ ثقہ ہے۔ اب جب 2 علیحدہ قول ہیں، دیکھیے یہ ہے محنت ائمہ کرام رحمہم اللہ کی، کہ یحییٰ بن معین جیسے ثقہ کہتے ہیں، علی بن مدینی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، یہ اس کی تضعیف کرتے ہیں، تو دونوں میں وجہ توفیق کیا ہے، دونوں میں وجہ تطبیق کیا ہے؟ تو وہاں وجہ تطبیق کی ایک صورت یہ بھی ذکر کی ہے علامہ معلمی رحمۃ اللہ علیہ نے تنقیل کے مقدمہ میں، کہ حافظ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے یہ جو ہوتے تھے نا متروک قسم کے راوی، وہ سیدھے پدرے ہو جاتے تھے، تاکہ ہم پر یہ حکم نہ لگا دیں، ہم پر جنح کر دیں تو پھر ہم مجروحین میں شمار ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک توفیق اور تطبیق کا، ائمہ کے کلام میں تعارض تناقض ہو تو تطبیق کی یہ بھی ایک صورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ نہیں، وہ تو قرائن کی بنیاد پر ہی ہے نا، صحت کے قرائن ہوں گے تو اس کو صحیح کہیں گے، لازم ہے نا، اس لیے کہ قرائن اس کی صحت کے مؤید ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیے آگے جناب، اور بدعت ہی، یا اس کی بدعت کی وجہ سے، وہی اعتقاد ما احدث علی خلاف المعروف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ وہ اعتقاد ہے جو پیدا کیا گیا ہے معروف کے خلاف، جو نبی علیہ السلام سے معروف ہے، اس کے خلاف جو عقیدہ بنا لیا گیا ہے وہ ہے بدعتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ لا بمعاندۃ، وہ معاند نہ ہو، کیونکہ جو معاند ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ معاند جو ہوتا ہے بدعتی، وہ معاند بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ بدعت اور ہے، بدعت بسا اوقات اللہ معاف فرمائے، اعتقادی بدعت اخلاص سے کی جاتی ہے، جتنی بدعات ہیں وہ اخلاص سے کی جاتی ہیں، سمجھے، اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، خلاف دین خلاف اسلام سمجھ کے وہ نہیں کرتے، ہاں جی۔ اور یہی وجہ ہے کہ فسق عملی اور بدعت میں اختلاف۔ فسق عملی میں فسق کرنے والا وہ آمدان اس کو فسق کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، یہ جو ارتکاب کر رہا ہے یہ گناہ سمجھ کے کاری نہیں کر رہا، اس لیے اعتقادی بدعت کو علیحدہ ذکر کیا ہے، فسق میں شامل نہیں کیا، سمجھے یا نہیں؟ فسق میں اعتقادی بدعت کو شامل
حالانکہ ہے یہ بھی فسق ہی، جو بدعت ہے وہ نیکی تو نہیں ہے نا، گناہ ہی ہے نا، لیکن فسق سے علیحدہ کیوں ہے کہ فاسق نے وہ حکم جس پر عمل کیا ہے وہ خلاف دین ہے، اس نے جو حکم دیا ہے اس نے نیکی سمجھ کے کیا ہے اگرچہ وہ خلاف دین ہے، دونوں میں فرق ہی ہے۔ کہتے ہیں لا بمعاندۃ، وہ معاند نہ ہو، ایسا اعتقاد بنانے والا کہ جو دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، کتاب و سنت کے خلاف مخالفت مخاصمت کرنے والا، بل بنوع شبہات، بلکہ اس کا یہ اعتقاد کسی شبہ کی بنیاد پر، کسی شبہ کی بنیاد پر۔ اسی لیے دیکھیے یہ جتنے ہیں، حتیٰ کہ جہمی بھی، اگر آپ بشر بن غیاث کا ترجمہ دیکھیں، اس میں کیا نام ہے، سیر و اعلام النبلاء میں، تو اس کے ترجمے میں بعض حضرات کا حکم کہ یہ کافر تھا، جہمیہ تھا، جہاں داعی الجہمیت تھا، اور یہ کافر تھا، کفر کا حکم بھی اس کے ترجمے میں موجود ہے۔ اور جہمیہ کے بارے میں علی الاطلاق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خلق و افعال العباد میں یہ کہا ہے کہ کفرہم اشد من کفر الیہود والنصارى، کہ ان کا کفر یہود و نصارہ کے کفر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگرچہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس موقف کی مخالفت کی ہے، مگر یہاں بشر کے ترجمے میں دیکھیے حافظ بھی کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بدعتی ہیں جن پر کفر کا حکم لگایا ہے، جتنے بدعتی ہیں ان کا یہ کفر ایسا نہیں جو خارج از ملت ہے، جو خارج از ملت اسلام ہے۔ ہم اس کو خارج از ملت اسلام کیسے کہہ دیں؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھے، نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، توفیق دے تو حج پر بھی چلا جائے، ہم اس کو خارج از ملت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم اس کو کافر کہیں گے، لیکن دون کفر، بڑے کافر سے چھوٹا، بڑے کافر سے چھوٹا۔ یعنی ایک کافر وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہی نہیں ہے، اور ایک وہ کافر ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے لیکن باتیں ایسی کرتا ہے جو وہی باتیں اہل کفر کرتے ہیں، یا وہ عقائد ایسے ہیں جو عقائد اسلام کے منافی ہیں۔ اس لیے بڑی جلدی سے فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے جس کو ہم نے بہت آسان سمجھا ہوا ہے، فوراً کسی کی تکفیر کر دینا یا فوراً کسی کی جناب تعدیل کر دینا، یہ دونوں ہی خطرناک ہیں۔ اگر اللہ ذوالجلال پوچھ لیں کہ تم نے تکفیر کیوں کی اور تم نے اس کی تعدیل کی، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں یہ آج کل ہمارے جو اشتہار چھپتے ہیں نا، یہ ہمارے مولویوں کے کان پکڑانے کے لیے یہی کافی ہے۔ جو سابقے اور لاحقے ہمارے اشتہاروں پر علماء کرام کے لکھے ہوئے ہیں، اگر اللہ پوچھ لیں کہ تم واقعی یہی تھے، اور جب قبر میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم کو رونے والی رت کہتی ہیں اور کہتے ہیں یو میرے شیرا اور یہ میرے فلاں فلاں، تو قبر میں پوچھتے ہیں نا ان سے یہ موجب سوال ہے یا نہیں؟ تو یہ بھی موجب سوال بن سکتا ہے، یہ کوئی خیر خواہی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں؟ یہ خیر خواہی نہیں کر رہے، دانائی میں نادانی کر رہے ہیں، اچھی عادت نہیں ہے یہ، اس سے روکنا بھی چاہیے اور رکنا بھی چاہیے، لیکن کیا کریں، ہمارے اندر کا جو ہے نا، اندر کا وہ بھی راضی نہیں ہوتا، وہ جو اندر کا ہے نا وہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ میرا اشتہار پر نام کس جگہ لکھا ہے اور اس کے سابقہ لاحقہ کون کون سے القاب لکھے ہوئے ہیں، اگر تو ٹھیک ہے تو پھر جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا۔ اب اس چور دروازے کو کون روکے؟ یہ جو اندر چور چھپا ہوا ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ ہی بچائے تو بچتا ہے انسان، ورنہ یہ معاملہ جس نے اللہ کے سامنے دلیری سے قسم کھائی تھی وہ اس کو سیدھا رہنے نہیں دینا چاہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیے بھائی، کہتے ہیں او سوء حفظ، یا اس پر نقد ہے، جرح ہے سوء حفظ کی، اور سوء حفظ کیا ہے؟ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ لَا يَكُونَ غَلَطُهُ أَقَلَّ مِنْ إِصَابَتِهِ، یہ وہی ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں صدوق صحیح الحفظ۔ یہ الفاظ لکھتے ہیں نا، صدوق صحیح الحفظ، تو یہ سوء حفظ ہے۔ صدوق تو وہاں کس اعتبار سے ہے؟ کس اعتبار سے ہے؟ اس کی عدالت کے اعتبار سے، اور سوء حفظ ہے اس کے ضبط کے اعتبار سے۔ تو عدالت کے بارے میں تو صدوق کہا یا ثقہ کہا، لیکن ضبط کے بارے میں کہا کہ یہ ضبط اس کا کمزور ہے۔ وہ کیا ہے؟ حافظ فرماتے ہیں وَهِيَ عِبَارَةٌ عَمَّن يَسْتَوِي غَلَطُهُ وَأَصَابَتُهُ، وہ ہے کہ جس کی غلطیاں اور جس کی تصویب وہ برابر سرابر ہو، یکساں ہو، ایک ہی جیسی ہو۔ بعض نسخوں میں ہے وَهِيَ عِبَارَةٌ عَمَّن يَسْتَوِي غَلَطُهُ وَإِصَابَتُهُ، یہاں کیا ہے؟ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ لَا يَكُونَ غَلَطُهُ أَقَلَّ مِنْ إِصَابَتِهِ، کہ اس کی غلطیاں اس کے ثواب سے کم نہ ہوں، بلکہ کیا ہوں؟ برابر ہوں، یکساں ہوں، تو وہ کیا ہے؟ صحیح الحفظ۔ فرماتے ہیں فالقسم الاول، تو وہ جو پہلی قسم ہے جس کو ہم نے کہا ہے کیا؟ کذاب، یکذب، وهو الطعن بقذب الراوی فی الحدیث النبوی هو الموضوع، یہ روایت کرنے والا اگر ہو تو وہ کون ہوگا؟ موضوع، وہ روایت موضوع ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ وضع ہے، کذاب ہے، اور وہ روایت بیان کرتا ہے۔ وہی روایت دوسری سند سے منقول ہے، تو اس متن کو ہم موضوع نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ متن دوسری صحیح سند سے منقول ہے، بشرطے کہ دوسری سند بھی قابل اعتنا ہو۔ دوسری سند بھی قابل اعتبار ہو۔ اگر دوسری سند بھی اسی طرح کی ہے، اسی درجے اور اسی مرتبے کی ہے، تو یہ دوسری سند اس سے وضع کے حکم کو باطل نہیں قرار دے گی، بلکہ اس پر وہی باطل کا حکم برقرار رہے گا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ایک روایت ہے، صحیح مسلم میں ہے، حضرت سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ کی سند سے کہ لا تبدؤوا الیہود ولا النصارى بالسلام، کہ یہود و نصارہ کو ابتداءً سلام نہ کہو، غیر مسلموں کو ابتداءً سلام نہ کہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ لیکن یہی روایت حماد بن عمر روایت کرتے ہیں عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ سے۔ اب یہ دونوں ہی روایتیں ابو صالح پر جا کے متفق ہو جاتی ہیں۔ صحیح مسلم میں ابو صالح سے روایت کرنے والے ان کے بیٹے سہیل ہیں، لیکن یہاں اس کی روایت کرنے والے اس سے اعمش ہیں، اور اعمش سے روایت کرنے والے حماد بن عمر نصیبی ہیں۔ اب یہ حماد جو ہے نا وہ کذاب ہے۔ حماد کیا ہے؟ کذاب ہے۔ اب حماد کی روایت دیکھنے کے بعد بادی النظر میں ہر آدمی کہے گا کہ یہ تو جھوٹی روایت ہے، لیکن اگر اس کو ممارست ہے، وہ اس روایت کی تخریج یا اس روایت کا دراسہ مزید کر لیتا ہے، تو پھر
حماد کو اس متن کا مجرم قرار نہیں دیتا، وہ کہتا ہے یہ صحیح سند سے منقول ہے، سمجھے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ اس لیے سند کے اعتبار سے ایک متن بلحاظ سند موضوع ہوتے ہے، لیکن متن جو ہے وہ صحیح ہے، بہت سے قذابین نے، روافض نے بھی، اور روافض کے بعد مناقب کی کتابوں میں اتنی موضوع روایات بے اصل بنا دی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حافظ خلیلی رحمۃ اللہ علیہ نے الارشاد میں کہا ہے کہ روافض نے حضرت علی کے مناقب میں 3 لاکھ احادیث وضع کی، 3 لاکھ احادیث وضع کی الارشاد میں، اور یہی حال موفق مکی کی المناقب کا ہے، جو سب سے بڑا مرجع ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی کتابیں ان کے مناقب میں ہیں، لیکن سب سے بڑا جو ہے نا یہ موفق مکی ہے۔ پتہ نہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا یا نہیں، موفق مکی نے 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں۔ اور جو حضرت علی کے مناقب میں کتاب لکھی ہے، آپ حیران ہوں گے کہ منہاج الکرامہ کا جو مصنف ہے وہ اسی موفق کی روایتوں کو لا کے حضرت علی کے مناقب ثابت کرتا ہے۔ علامہ ہلی منہاج الکرامہ میں، جس کا جواب پھر منہاج السنہ ہے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ اس کی روایات قابل قبول نہیں ہیں اہل علم کے ہاں، بلکہ مناقب موفق مکی کے جو مناقب ابی حنیفہ ہیں ان کا اختصار کیا ہے علامہ کردری نے، انہوں نے بھی کتاب کا نام مناقب رکھا ہے، اور خود کردری نے کہا ہے کہ یہ موفق رافضی بھی تھا اور معتزلی بھی تھا۔ رافضی بعید طور کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب صحابہ سے افضل قرار دیتا تھا، اور یہ ایک رفض کی ایک نوع یہ ہے، ایک تو ہے نا تشیع کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان سے افضل سمجھتا ہو، اور جو حضرت علی کو تمام صحابہ سے افضل سمجھتا ہے یہ تشیع سے اوپر ہے، یہ رفض ہے۔ یہ ہمارے اس دور کے جو نعرہ چال نکلا ہے شیعہ 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 شیعہ، یہ غلط ہے، یہ رافضی ہیں صاحب، یہ شیعہ نہیں ہے۔ تشیع میں تو بہت سارے نام آتے ہیں، بہت سارے نام آتے ہیں، جن میں امام ابو حنیفہ کا بھی نام آتا ہے، وہ بھی کہتے تھے کہ حضرت علی افضل تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن حنفی نہیں مانتے اس کو، حتیٰ کہ شرح فقہ اکبر میں علی قاری نے اور شرح عقائد میں تفتازانی نے صاف لکھا ہے کہ ہمارے حضرات کے نزدیک فضیلت کا وہی درجہ ہے جو خلافت کا ہے، جو فضیلت کا وہی درجہ ہے جو خلافت کا ہے۔ اور بڑی عجیب بات کہی ہے علامہ مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقائد کی شرح میں نبراس میں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس مسئلے میں تفتازانی نے کوئی اچھا موقف اختیار نہیں کیا،
بڑا ڈھیلا ڈھالا موقف ذکر کیا ہے شرع عقائد میں۔ علماء پر واجب ہے، واجب علی العلماء کے لفظ لکھے ہیں انہوں نے، علماء پر واجب ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت حضرت علی پر بیان کرے، جو اہل سنت کا صحیح موقف ہے، اور پھر اس پر دلائل بھی دی ہیں انہوں نے نبراس میں۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں اس طرح غلو ہوا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں بھی اسی طرح غلو ہوا ہے۔ جھوٹی روایتیں تو اپنی جگہ، مناقب موفق میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ کتب سابقہ میں بھی امام صاحب کا ذکر خیر موجود ہے۔ اب آپ کیا کہیں اس کو، کتب سابقہ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ کتب سابقہ میں نبی علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، تو وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ذکر خیر کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار کا بھی ذکر خیر موجود ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اوہو، تو یہ صورت ہوتی ہے، اور یہ جو کذاب ہوتے ہیں پھر اپنی سند سے روایت بیان کر کے آگے دوسری صحیح سند سے ملا دیتے ہیں، تاکہ آنے والا دیکھنے والا یہ نہ سمجھ سکے کہ سند کی پوزیشن کیا ہے۔ یہ جو مسانید ہیں امام صاحب کے نام پر، ان میں اکثر و بیشتر روایات کا عالم یہی ہے۔ سمجھ گیا بات کچھ؟ کیا 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 جب بھی بات کوئی ہوتی ہے تو یہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ مفتہ بھی کو نہیں ہے، یہ جو ہے منسوخ کیا گیا امام ابو حنیفہ کی طرف۔ نہیں، مفتہ یہ مسئلہ آپ کا یہاں ہے نہیں۔ مفتہ بھی قول تو ان کے فقہی مسائل کے حوالے سے، فقہی مسائل کے حوالے سے۔ اللہ، مفتہ بھی قول میں بھی اتنی گڑبڑ ہے، کیا کہیں کیا کہیں۔ قضاء میں قاضی ابو یوسف، عبادات میں امام صاحب، اور مالی معاملات میں امام محمد، ان کے قول کو ترجیح ہوگی۔ ایک ترجیحات کا اصول یہ ہے۔ دوسرا قول پتہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ یوسفی ہیں نہ شیبانی ہیں، ہم حنفی ہیں۔ ہم نہ یوسفی ہیں نہ شیبانی ہیں، ہم حنفی ہیں۔ یہ احمد رضا نے بھی لکھا ہے، اور اس نے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے، اور مستقل رسائل اس کے علاوہ بھی ہیں، کہ الفتویٰ علی قول ابی حنیفہ علی الاطلاق، کہ فتویٰ صرف امام صاحب کے قول پر ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ سوال کہ شاگردوں نے اختلاف کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کوئی اختلاف نہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ امام صاحب نے رائے دی، شاگردوں نے اختلاف کیا، اور وہ اختلاف نقل ہو گیا، وہ اصل میں امام صاحب ہی کی آراء تھی، وہ آراء بھی امام صاحب ہی کی تھی، جن سے رجوع کر کے دوبارہ دوسرا قول امام صاحب نے اختیار کیا، اور انہیں وہ رجوع والا قول نہیں ملا۔ یہ رد المحتار میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ تطبیق یا وجہ توفیق، اور مولانا احمد رضا نے بھی یہی اپنے اس رسالے میں اسی کی حمایت کی ہے، اور یہی بات شارانی نے بھی میزان القبریٰ میں ذکر کی ہے۔ تطبیق کی مولوی صاحب بہت صورتیں ہیں، صرف ایک ہی نہیں ہے کہ فتویٰ علی فلاں، یہ جان چھڑانے کی صورتیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں هو الطعن بکذب الراوی فی الحدیث النبوی هو الموضوع والحکم علیہ بالوضع انما هو بطریق الظن الغالب لا بالقطع۔ کہتے ہیں کہ اس کا حکم جو ہے وضع کا، وہ ظن غالب کی بنیاد پر ہے، قطعی طور پر نہیں۔
ہم قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے، لیکن ظن غالب کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ موضوع ہے۔ کیوں؟ اذ قد یصدق القذوب، کیونکہ جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بول لیتا ہے۔ لیکن لأہل العلم بالحدیث ملکۃ قویہ، لیکن جو علم حدیث کے عالم ہیں ان کو اللہ نے ایسا ملکہ قویہ عطا فرمایا ہے، یمیزون بہا ذالک، وہ اس کے ساتھ اس ملکے کی وجہ سے تمیز کر لیتے ہیں کہ یہ موضوع ہے یا موضوع نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يَقُومُ بِذَلِكَ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اطِّلَاعُهُ تَامًّا، اور وہ جو اس ملکے کے ساتھ قائم ہے، جنہیں یہ ملکہ حاصل ہے، نصیب ہے، وہ ہے جسے کامل اطلاع ہے، وَذِهْنُهُ ثَاقِبٌ، اور اس کا ذہن بہت روشن ہے، وَفَهْمُهُ قَوِيًّا، اور اس کا فہم بڑا قوی اور طاقتور ہے، وَمَعْرِفَتُهُ بِالْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ مُتْمَكِّنًا، اور وہ قرائن جو اس کو وضع سے نکال دیتے ہیں، اس قرائن کا علم رکھنے پر بھی وہ متمکن ہے۔ ایسے حضرات حکم لگاتے ہیں کہ اس روایت کا حکم کیا ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ آپ نے صحیح حدیث کی تعریف کے ضمن میں بھی یہ بات پڑھی، ہاں جی، وہاں کیا کہا گیا تھا کہ جس کے راوی عادل ہوں، ثابت ہوں، سند متصل ہو، شاذ اور معلل نہ ہو، تو ہم اس روایت کو ظن غالب کی بنیاد پر صحیح کہیں گے، قطعی طور پر اس کو صحیح نہیں کہیں گے، کیونکہ ثقہ سے بھی کبھی غلطی، یہ وہی پیرا بیان ہے، وہی پیرا بیان ہے۔ جیسے ثقہ سے غلطی ہو جا سکتی ہے، میں نے عرض کیا تھا اس وقت کہ ثقہ سے غلطی ہو سکتی ہے، اس کا ہم انکار بالکل نہیں کرتے، ثقات سے غلطیاں ہوئی ہیں اور مستقل اس مسئلے میں کتابیں ہیں، بتلایا تھا آپ کو، لیکن جب آپ کہہ دیتے ہیں بغیر شاذ ولا معلل، تو اس کے بعد غلطی کا اہتمام مفقود ہو جاتا ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یا تو آپ ان دونوں شرطوں کا ذکر ہی نہ کریں، پھر تو آپ کہیں کہ ظن غالب کی بنیاد پر یہ صحیح ہے، لیکن جب آپ حکم لگا دیتے ہیں کہ بغیر شاذ ولا علل، تو پھر غلطی کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی پوزیشن ہے، یہاں بھی یہی پوزیشن ہے کہ جب قذاب ایک روایت کو بیان کرتا ہے اور اہل علم کے ہاں اس کا کوئی بھی معید نہیں ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ قطعی طور پر کیا ہے؟ یہ جھوٹی ہے، یہ قطعی طور پر کیا ہے؟ یہ جھوٹی ہے، جب اس کا کوئی معید نہ ہو۔ یہاں حافظ نے کہا ہے نا، آگے آپ دیکھیں، وقد یعرف الوضع باقرار الواضع، اور کبھی یہ وضع پہچانی جاتی ہے کس سے؟ واضع کے اپنے اقرار سے۔ قال ابن دقیق العید لیکن لا یقطع بذالک لاحتمال ان یکون کاذبا فی ذالک الاقرار۔ ابن دقیق العید بڑا نام ہے، پہلے تعارف کروا چکا ہوں، وہ فرماتے ہیں لیکن اس سے قطعی طور پر ہم نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ وہ جو جھوٹ بول رہا ہے، وہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ جھوٹی ہے، اس میں بھی وہ جھوٹا نہ ہو گئی، کہ جو جھوٹ بول رہا ہے یہ بھی تو امکان ہے نا کہ اس جھوٹ بولنے میں بھی وہ جھوٹا ہو، جب وہ ہے ہی جھوٹا، جب وہ ہے ہی جھوٹا تو یہ روایت بیان کرنے میں بھی وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہو۔ مگر بات تو یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بات کہنے کے باوجود
حافظ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے باوجود اس سے یہ بات رفع نہیں ہوتی کہ وہ کذاب نہیں ہے اور اس کی روایت موضوع نہیں ہے. اس سے یہ نہیں نکلے گا کہ اب ممکن ہے جناب اس کی یہ روایت صحیح ہو، کیونکہ لازم تو نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ جھوٹ ہی بولے. ہیں شیطان بھی تو کبھی کبھی سچ بول ہی جاتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ہے. لیکن جب یہ جھوٹا ہے، یہ ہے جھوٹا، بولتا ہے یہ جھوٹ، موضوع روایتیں بیان کرتا ہے. اب اور کچھ نہیں تو جو خبر بیان کر رہا ہے وہ اس کو تو ہم جھوٹا کہیں گے نا، اس کا کذب تو ختم نہیں ہوگا نا. وہ کبھی سچ بولنا علیحدہ ہے، کذب اس کا کذاب رہنا علیحدہ ہے. اور جب وہ کذاب کا کذاب ہی رہے گا تو روایت صحیح کیسے ہو جائے گی؟ ہاں اس کی روایت نہیں صحیح ہوگی. اسی لیے اس پر تعاقب کیا ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الموقظہ میں. آگے بات ہے اسی حوالے سے مزید، وہ انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں کریں گے.